बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू आवर शो गपशप. और इसी के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अनम गौहर. और मैं हूं अलवीना आगा. और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादर. और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन. देखती आंखों को, सुनते कानों को, बोलती जबानों को, चलती कांपों को, सॉरी टांगों को, यूनुस खान का अस्सलाम वालेकुम. इसको कहते हैं एक तीर से तीन शिकार. वाह. बाबर आजम, बाबर आजम, कायदे आजम, बाबर आजम की बात कर रहा हूं, कायदे आजम की बात नहीं कर रहा. बाबर आजम ने रिकॉर्ड बनाया है 4000 वनडे इंटरनेशनल रन्स. फास्टेस्ट एशियन बैट्समैन. तालियां होनी चाहिए. nice. बस हाशिम आमला है जो कि 81 इनिंग्स में उन्होंने बनाए थे, बट ही इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका. बट डिड यू नो दैट हाशिम आमला साहब जो थे वो भी पाकिस्तान में पैदा हुए, बड़े हुए, साउथ अफ्रीका गए, फिर वहां से क्रिकेट खेली. नेपोटिज्म होता है, मेरिट पे काम नहीं होता. बट ठीक है, पाकिस्तान है, वी आर यूज्ड टू इट नाउ. बट हमें ये चेंज करना है और आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना है. 4000 रन तो बनाए, लेकिन मेरी दुआ है 1,34,000 भी हो जाए इंशाल्लाह. नहीं, रन्स की बात नहीं कर रहा फिर? मैं कह रहा हूँ गोल्ड का रेट. ओके. मैंने 2 महीने पहले बोला था गोल्ड ले लो, ठीक है. अब रेट 1022 पे चल रहा था. अब रेट अप हो गया. जी 1,30,000 हो गया है. अभी भी ले लो, गोल्ड बढ़ेगा. मैं इतनी खुश हुई थी उस पे. तो लिया आपने. हम वेट कर रहे थे ना. सोचा था. ऑन दी कॉन्ट्री देखें, मैं कहता हूं पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, ठीक है, माशाल्लाह. रोज डे बाय डे हम लोग तरक्की कर रहे हैं, ठीक है. वी शुड बी प्राउड ऑफ इट. अदनान सिद्दीकी जो कि फेमस एक्टर भी हैं, Yes. और एक और फेमस हैं क्योंकि वो जब भी ड्रग्स जलते हैं तो जाके सेल्फी वीडियोस बनाते हैं कि ड्रग्स जलते हुए आवाम को दिखाते हैं और फिर मीम्स बनती हैं. उन्होंने बहुत अच्छी बात की. उन्होंने कहा, क्या कहा तो मैं बताऊंगा ना जी. मैं बता रहा हूं, मैं आवाम को बता रहा हूं. उन्होंने कहा कि इमरान खान मासिस के लीडर हैं, जो इमरान खान का साथ देते हैं बिकॉज ही इज वेरी पॉपुलर. इमरान खान इज वेरी 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 पॉपुलर. और एक मासिस की दिल की आवाज. मासिस क्या, ये मास नहीं, गोश्त नहीं, अवाम की बात कर रहा हूं. वो इमरान खान सिर्फ मासेस में ही नहीं, मुझे लगता है ग्लोबली वर्ल्ड वाइड ही इज अ वेरी फेमस पर्सन. एग्जैक्टली. लेकिन क्योंकि सच्चे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ हिज लुक्स. के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं इमरान खान की लुक्स की वजह से नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी काउंट होते हैं. ट्रू. वेरी ट्रू उर्शिया. बट मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज कूदे हैं मैदान में. इमरान खान जी, इमरान खान. बट डिड यू नो दैट उनमें से मेजॉरिटी सेलिब्रिटीज जब इलेक्शन हो रहे थे, इमरान खान साहब को उन्होंने वोट नहीं दिया. वो बैठे हुए थे कनाडा अवार्ड्स पे. अगर आपको याद हो, जो आज कह रहे हैं कि जी इमरान खान, आपने उस टाइम वोट क्यों नहीं दिया. उस वक्त बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था. इवन इमरान अब्बास जो हैं, उन्होंने भी यही कहा था. वही एक्टर्स हैं जो कहते हैं कि नया पाकिस्तान, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए. और अब खुद उसी डेट को, ये बाद में भी जा सकते थे, अवार्ड्स को पोस्टपोन भी किया जा सकता था या रिहर्सल पे इतना पहले ना जाते. तो उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था. देखिए, सिंपल सी बात है, पैसा सब कुछ है. हम अगर एमएनएस की बात करते हैं कि वो बिक गए, तो प्राइस सही लगाई थी ना ऑपोजिशन ने. सेम चीज अवार्ड्स वालों ने पैसा सही दिया था ना, तो इसलिए वो चले गए. नया पाकिस्तान को वहीं छोड़ के चले गए. लेकिन आपके वोट के चक्कर में हम नहीं रहे, हमने इमरान खान साहब को जिता दिया. बट हैविंग सेड दैट, हर कोई हाथ धो के पड़ा हुआ इमरान खान के पीछे. रिसेंटली रशिया का जो स्टेट मीडिया है, उन्होंने ओपनली बोला है कि अमेरिका खिलाफ है इमरान खान की पॉलिसी को लेकर, और वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को हटा दिया जाए और उसकी जगह एक पपेट गवर्नमेंट को ला दिया जाए. ये मैं नहीं कह रहा, ये रशिया का स्टेट मीडिया कह रहा है. तो प्यूटिन ने जो है हमारी सपोर्ट में इमरान खान साहब के साथ बहुत अच्छे हमारे टर्म्स हैं. मतलब स्पेशली प्यूटिन और इमरान खान साहब की जो भी लास्ट आपने मुलाकात भी देखी थी, तो उन्होंने ये उनके फेवर में कहा है. लेकिन ये वहाँ की जो मीडिया है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, मुझे उनकी ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही. क्योंकि देखें, इंडोर्स किया है ना उन्होंने. यानी जो बातें हो रही हैं, खान साहब ने जो जलसे में कहा था, वो पर्चा भी दिखाया कि मैं ऑफ एयर दिखा सकता हूँ, उसके ऊपर बात कर सकता हूँ. धमकियां आ रही हैं. बहुत सारे लोग अपने लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इन्फ्लुएंस होगा बाहर की जो है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को ऑल्टर कर रहे होंगे. लेकिन जनरली पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं चाहते, क्योंकि बहुत मुश्किल है पाकिस्तान जैसे स्टेट की अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होना. और खान साहब यही चाह रहे हैं करना, जिसकी वजह से जाहिर है एक कमजोर इंसान अगर स्टैंड लेगा तो जो स्ट्रांग होगा वो उसको प्रेशराइज करेगा ताकि ये दब जाए, ये ऊपर ना आए. इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं. अमेरिका जब से खान साहब जो है उन्होंने संभाला है इस तमाम जिम्मेदारी है, तब से अमेरिका की तो यही नज़र है कि किसी तरह से जो है वो खान साहब को हटाया जाए और पुराने जो इनके थे पपेट्स उनको बिठाया जाए. आप भी कुछ कह दें.
جی یونس بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. امریکہ کی اگر بات کی جائے تو سب کو پتہ ہے کہ وہ کھلے عام جو ہے وہ وار کرتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں نا کہ جب ہماری عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ آئی تھی تو سب کو بہت زیادہ مرچی لگی تھی, اسپیسیفکلی امریکہ کو تو لگی تھی, تو اسی لیے اب وہ کھل کے سامنے آ گئے کیونکہ اب تو ٹائم ہے نا سب کے ساتھ وہ جنگ کرنے کا, تو اس لیے انہوں نے اپنا جو ہے اپنا آپ دکھا رہے ہیں وہ. بالکل بالکل بالکل, یہ سب ایکسپلین کر دیا. اب میں رشیا کی وہ بات نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ لیڈیز اینڈ لیڈیز اینڈ لیڈیز اینڈ لیڈیز, 4 لیڈیز تھی کیونکہ ہمارے یہاں 1 ہو 4 ہو 400 ہم لیڈیز ہی کہتے ہیں پاکستان میں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, زیلنسکی جو کامیڈین ہے, جو آر یو کامیڈی می وہ والے جو کامیڈین ہے جو پریزیڈنٹ لگ گئے ہیں غلطی سے یوکرین کے, انہوں نے فون کیا عمران خان صاحب کو. جی بالکل, کہ جانی ہیلپ می آؤٹ. انہوں نے بولا تو کچھ اچھی اپنی زبان میں ہوگا, بٹ میں آپ کو مقصد بتا رہا ہوں کہ کیا کہتے ہیں مفہوم بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا جو بات ہوئی عمران خان صاحب کی اور آر یو کامیڈی میں والے بندے کے ساتھ تو وہ ہم آگے شو میں بتائیں گے. بٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں کال ہوتی ہے وہاں پہ ویڈیو کال بھی ہوتی ہے. ہاں, جب ویڈیو کال ہوتی ہے وائس نوٹ بھی ہوتا ہے, وائس نوٹ بھی ہوتا ہے, میسیجز بھی ہوتے ہیں, میسیجز بھی ہوتے ہیں, کچھ پکچر شیئرنگ بھی کہتے ہیں آپ. جی کانٹینٹ شیئر تو ویسے ہی ہوتا ہے. محبتیں ہوتی ہیں, جب محبتیں ہوتی ہیں تو شادیاں ہوتی ہیں. اور ایک عدد محبت ہوئی ہے پاک پتن کے ایک رہائشی علی رضا صاحب کو محبت ہوئی ایک فرینچ خاتون سے, فرانس کی خاتون سے, جن کا نام تھا جمین, JAMINE, جمینی, جو بھی نام تھا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ پاکستان آئیں, اسلام قبول کیا, نیا نام زویا ہے, اور انہوں نے شادی کی, امی کے ساتھ آئیں. دیکھیں مغربی خاتون ہے لیکن حرکتیں مشرقی والی بھی ہیں, اور اپنی امی کو ساتھ لائی ہیں. امی ہاں بولیں گی, استخارہ ہوا اور شادی ہو گئی. تالیاں ہونی چاہیے. اس پہ آپ لوگوں کا اوپینین جانوں گا, بٹ میں ایک بات بتا دوں کہ جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں بے وفائی بھی ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل عمران خان صاحب سے جو بھی محبت کرتے تھے, جو دکھاتے تھے کہ ہم محبت کرتے ہیں, میں بکے ہوئے MNAs کی بات کر رہا ہوں, تو ان کے لیے ایک شعر ہے بے وفائی کا, ارشاد, بچھڑ گئے تو عمر بھر دل لگے گا نہیں, ہائے لگے گا لگنے لگا ہے مگر لگے گا نہیں. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. مجھے آپ لوگوں کا اوپینین چاہیے. فار ایگزامپل آپ کو محبت ہوتی ہے بنگلہ دیش میں کسی رہائشی سے, تو کیا آپ پاکستان سے جائیں گی ان کے پاس, وہاں پہ شادی کریں گی؟ اتنی محبت ہے اسٹرانگ آج کل کے زمانے میں. میں پہلی بات یہ ہے کہ میرے پاکستان میں کیا مردوں کی قلت پڑ گئی ہے جو میں بنگلہ دیشی مرد سے پیار کروں. محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. نہیں تو آئی ول ٹرائی ٹو لک اراؤنڈ می نا کہ ایزی ایکسیسیبل رہے, خرچہ بچے. میں کیوں اتنے دور کے تعلقات پالوں جو مجھے بعد میں جو ہے نا وہ مسئلہ ان کو مینٹین رکھنے میں. وی نیڈ وومن لائک یو, اسمارٹ بیوٹی ود برین. اپنے پاکستانی مر گئے, پاکستانی مرد ہے نا, ان کو چمکائیں گے ہم. یو بیوٹی. جی اگر آپ کو سوڈانی سے محبت ہو will you go? اللہ سنا ایک دم کالا. This is racism. یہ اندر کی جو بات ہے یہ ضروری ہے عوام کو بتانے کے لیے. یہ ایک خوبصورت لڑکی جو ہے پیاری سی, جب ریسزم کی بات نہیں, ایک ہے ہمارے یہاں گوری جو لڑکی ہے خوبصورت ہے, وہ کالے کے ساتھ ارے نان ٹکی کی جوڑی تھوڑی لگنی ہے, بیلنس ہونا چاہیے. I like your approach. سنا اگر آپ کو کسی نیپالی سے محبت ہوتی ہے تو کیا آپ نیپال جائیں گی؟ میں قبر میں چلی جاؤں محبت کے لیے, نیپال کیا. اوئے ہوئے, ایسی لڑکیاں بھی چاہیے ہمیں, ایسی عورتیں بھی چاہیے جو پریفر کریں کہ محبت کے لیے قبر میں چلی جائیں. ارشیا, اگر آپ کو محبت ہو کیا آپ کسی رشین سے کریں گی؟ یونس مجھے محبت کرنی ہی نہیں ہے, کہانی ختم, مجھے جھنجٹ میں پڑنا ہی نہیں ہے. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے میں نے سب کو آپ کو ایسے ایسے کنٹریز کے نام بتایا, ان کو میں نے رشیا کیوں کہا؟ رشیا جی اسی لیے مجھے پتا تھا. میں آپ کو بس ایک بات بتا دوں, پچھلے سال بھی امریکہ سے خاتون آئی تھی, اس کے پچھلے سال بھی ایک پیرس سے خاتون آئی تھی. ریزن یہ ہے کہ جو محبت ہے, جو لو ہے, وہ ہمارے کلچر میں, ہمارے ملک میں ایک ریئل ہے, ایک آنسٹ ہے. کیونکہ باہر دنیا میں جو محبت ہے اس کی جو ٹرمنالوجی ہے یا ڈیفینیشن ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے. ان کی محبت نہیں ہے, ہماری محبت پاک محبت ہے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام گپ شپ میں. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بہت سارے ٹاپکس کے اوپر بات کر رہے تھے, لیکن جو ہمارا ایک ٹاپک اختتام ہوا جس پر, وہ تھا جی محبت. اور میں انتظار میں ہوں کہ کب کوئی لڑکی جو ہے وہ یہاں پاکستان آئے. یونس ہمارے اتنے خوبصورت ہوسٹ ہیں ہمارے, ان کی محبت میں, ان کی محبت پاکستان کھینچ لائے ان کو. آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے؟ اچھا, بہت ساری ہیں, میں کسی کا فون اٹھا نہیں رہا. I'm busy doing a show for my عوام. کیا بات ہے, شو کے بعد تو فری ہوتے ہیں آپ.
तब फोन उठा लें। देखिए मैं फ्री नहीं हूँ, ठीक है, और मैं फ्री करता भी नहीं किसी को। हाँ, बहुत अच्छी ये बात तो है, अच्छी बहुत बात अच्छी बात है। लेकिन मैं कहूंगी जी, मोहब्बतें हो रही हैं, हर चीज हो रही है, उनको साइड पे करते, गर्मी आ गई, गर्मी में तो सारे रिश्ते टूट जाते हैं, मोहब्बत भी बुरी लगती है। मोहब्बत भी बुरी लगने लगती है, हर चीज हो जाती है। तो मैं यहाँ कहूंगी जी कि कराची वाले आप लोग जितने भी हैं सब होशियार हो जाएं, क्योंकि हमारी जो कराची के जितने भी अवाम है वो जी घर में नहीं बैठते, बिल्कुल नहीं बैठते। अब इतनी ज्यादा बाहर गर्मी होती है, डॉक्टर्स कह रहे होते हैं कि आपने जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनानी है, आपने घर में बैठ रहे हैं, लेकिन क्या है कि आप नहीं बैठ रहे होते। सबसे बड़ी चीज है कि अब जो है वो महकमा मौसमियात ने ये जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है कि कराची में जो है वो गर्म हवाएं आ चुकी हैं। मतलब कि अब जो है वो पारा 41 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो जाने वाला है। यानी कि अब ये देखिए कि कराची में कितनी गर्मी होगी, और ये जी 1 अप्रैल तक जो है ये गर्मी का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अच्छा, महकमा मौसमियात ने ये भी कहा है कि जो रमजान है वो जब स्टार्ट होगा तो गर्मी की शिद्दत नहीं होगी जिस तरह से 1 अप्रैल तक जो है वो शिद्दत रहेगी गर्मी की। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि हमें जो है वो अपने आप को सेहतमंद रखना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि आप रमजान के पूरे रोजे रख सके। आप लोगों ने भी, तमाम लोगों ने जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनानी है। अपना ली, इंशाल्लाह अपना ली। हम तो वैसे ही पानी ज्यादा पीते हैं, और बस उर्शिया का इश्यू है कि वो 1-2 गिलास पीती हैं, आपने ज्यादा पानी एग्जैक्टली यूनस। ये लेकिन तो रोजा रखना है, रोजे के बाद डेफिनेटली वो तो ऐसे ही होता है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि रोजा कभी छोड़ दिया जाए या तबीयत भी खराब हो जाए। एंड इनफैक्ट तो मैं उसको कंप्लीट करके जो है वो आई मीन सभी यही करते हैं। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, तबीयत खराब हो जाए तो आप लोग क्या करते हैं, रोजा तोड़ देते हैं। ये आई एग्री विद यू, जी। मैंने कभी भी नहीं किया, ये मेरे साथ भी होता है। बहुत सारे आसपास लोग आपको कहते हैं तोड़ दो रोजा, तोड़ दो, अभी टाइम है, अभी तो बिल्कुल सिर्फ 2-3 घंटे गुजरे हैं। लेकिन मैंने कभी, जितनी भी तबीयत खराब हुई है, मैंने रोजा नहीं तोड़ा, उसको कंटिन्यू ही किया। एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा लगता है जब आपकी तबीयत भी खराब हो रही हो तो आप फौरन से जाके वॉशरूम में आप ठंडे पानी से फेस वॉश कर लें तो आपकी तबीयत नॉर्मल हो जाती है। हाथ पाँव ठंडे कर लें तो वो नॉर्मल हो जाती है तबीयत। बिल्कुल। एक चीज़ और है, ये बोनस टिप है, बहुत सारे मुझे पता है गर्मियों में जब भी रोज़ा आते हैं तो हम डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं, और हमारा दिल चाहता है कि जैसे ही रोज़ा खुले तो हम अपने बॉडी को हाइड्रेशन देने के लिए बहुत ज़्यादा जो लिक्विड्स होते हैं हम वो उसका इंटेक करें, लेकिन वो निहायत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो रोज़ा आपका जैसे ही खुलते हैं, आप खजूर से ही खोलते हैं, तो उसके बाद पानी की जो क्वान्टिटी है बहुत कम रखा करें, और जो भी आपका थोड़ा सा मील है रॉ वो खा लें। फ्रूट खाते हैं कुछ लोग, रोटी और सालन से भी रोज़ा खुलना पसंद करते हैं। मैंने देखा, खैर हर किसी का ये अपना पर्सनल चॉइस है, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि रोजा खुलते साथ बिकॉज आपका जो बॉडी होता है उसमें एकदम से पानी या कुछ जो शरबत या जूसेस होते हैं, प्लीज वो ना डाला करें। 1 ग्लास इज इनफ, इससे ज्यादा एक साथ कंटिन्यूअसली बैक टू बैक ना पिएं, वो फिर उससे ना बहुत ज्यादा एकदम से बॉडी फूल जाती है और फिर आपको स्टमक में तकलीफ होती है, बाकी मसले भी होते हैं। सो प्लीज इस चीज में थोड़ा सा एहतियात किया करें। बिल्कुल बिल्कुल अनम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक पॉइंट कहना चाहूंगी कि जब आप पूरी बॉडी आपकी जो है वो एक कहते हैं ना कि पूरी मशीन आपकी सुबह से लेकर शाम तक बंद है, और एकदम से आपने ऑयल डालना, एकदम से बहुत ज्यादा चीजें जो है वो आपने ओवरफ्लो कर दिया अपने पेट को, तो वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। फिर डॉक्टरों की ईद हो जाती है, आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। और रमजान में पता नहीं क्यों जो पाकिस्तानी अवाम है शौक से ना जहर पीती है इफ्तार के बाद। जहर क्या है? कोल्ड ड्रिंक। एग्जैक्टली। अगर आप पियेंगे फास्टिंग के बाद कोल्ड ड्रिंक तो इससे बेटर है कि आप जहर पी लें, क्योंकि काम दोनों एक ही कर रहे हैं। और किडनी में स्टोन्स भी हो जाते हैं। तो अगर आपने फास्ट ब्रेक करने के लिए आपने किसी और बेवरेज का नहीं लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल किया तो बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, वो स्टोन क्या, उनकी प्राइसेस क्या चलेंगी मार्केट में? देखिए, कोल्ड ड्रिंक की बात हो रही है तो मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जो जानकर आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि ना बताएं जब हमें यकीन नहीं आएगा। लेकिन ये हो गया ना, अब आपको यकीन आए ना आए, लेकिन ये हकीकत है, क्या ये हो रहा है। ये बड़ी मैं कहूंगी तशवीशनाक सूरत हाल है कि हम तमाम लोगों को कुछ चीजें मालूम है, उसके बावजूद भी हम जो है वो ख्याल नहीं रख पा रहे। ये बेसिकली जो है वो गैर मुल्की मीडिया एजेंसी ने एक रिपोर्ट जो है वो शाया की है, जिसके मुताबिक ये चीज पता चली है। जब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक रिसर्च की थी, रिसर्च में एक चीज पता चली कि 22 जितने भी नौजवान थे उस पर ये टेस्ट किया गया था कि आपके ब्लड जो है उसमें ये चीज पता चली कि 22 में से 17 लोग ऐसे हैं जिनके ब्लड में से प्लास्टिक के जर्रात, यानी प्लास्टिक के जो मामूली से इतने एग्जैक्टली मामूली से इतने से जो जर्रात होते वो जी निकले हैं। वैक्सीनेशन लगाई थी उन्होंने, क्योंकि मैंने सुना था कि कोरोना की जो वैक्सीनेशन है उससे चिप भी जा रही है अंदर,
اور پلاسٹک بھی جا رہے ہیں اور آپ کو کمزور کر رہے ہیں, اور مطلب کہ بہت ساری وہ ایسی تو چیزیں بھی ہیں جو میں کیمرے پہ نہیں بتا سکتا. وہ تو بلب بھی چل رہے تھے رکھو تو وہ سب فیک چیزیں, ایسا کچھ بھی ایگزیکٹلی ہاں یہ ساری فیک چیزیں. اب میں بتاتی ہوں کہ یہ ہوا کیوں ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے. یعنی کہ غیر ملکی جو میڈیا ایجنسی ہے اس نے یہ چیز صاف کہی ہے کہ آپ کے خون کے اندر سے پلاسٹک کے ذرات نکلنا, اور یہ پلاسٹک کے ذرات جو نکل رہے ہیں وہ ہیں جی جو پلاسٹک کی بوٹلز میں آپ لوگ جوسز پیتے ہیں, کولڈ ڈرنک جو پلاسٹک کولڈ ڈرنک ہو گئی جو رمضانوں میں بھرپور طریقے سے ہم ایک مشروب جو ہے وہ استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے, مطلب جتنے بھی ایک تو بوٹلز ہو گئی اور دوسرا جو سنتھیٹک جوسز کے ڈبے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نا یہ پلاسٹک کے لیکن جو ذرات انہوں نے مطلب جو انہوں نے تصدیق کی جن ذرات کے حوالے سے اسپیسیفک انہوں نے کہا ہے کہ جو مشروبات جو ہوتے ہیں جتنے بھی جوسز ہوتے ہیں ان کی جو پلاسٹک کی بوٹلز ہوتی ہیں تو ان میں جو پلاسٹک استعمال ہو رہا ہے وہ پلاسٹک خون کے اندر سے نکلا ہے. یہ بہت زیادہ میں کہوں گی کہ تشویشناک صورتحال ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جوسز کیوں پی رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ اچھے سے امیون ہو جائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو. لیکن اگر وہی جوسز ہمیں اس طرح سے ہمارے خون میں پلاسٹک بھیج رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو کھانا جو ہوتا ہے وہ پیک ہوتا ہے شاپر میں, جو پلاسٹک کی شاپرز ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ پابندی بھی لگائی گئی ہے. شاپر ہمارے یہاں تو شاپر کہتے ہیں. تو وہی جو شاپر ہے اس کے اندر جو پیک ہوتا ہے نا کھانا وہ بھی ہے, مطلب آپ اس کے بھی ذرات ملے ہیں. اب دیکھیں یونس یہ ہو کیا رہا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ جو کھانا ہم اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے جو ہے کھا رہے ہیں وہی جو ہے کھانا ہمارے لیے ہمارے ہی نقصان کا باعث بن رہا ہے. پاکستان یہ باہر کی ریسرچ ہے, ٹھیک ہے جی یہ غیر ملکی ہے. آپ پاکستان میں اگر کسی کا ٹیسٹ کرائے نا تو میں گیس کریں کیا ملے گا. کچرے, جی کچرا اور ڈرگز, دھواں. جی کھاتے کہاں ہے, اصل چیز تو کھا ہی نہیں رہے ہم. یعنی کہ آپ کو دیسی فوڈ کھانا ہے نا وہ تو آج کل کے دور میں ہے ہی نہیں ہے یونس. دیکھیں خون کا ٹیسٹ ہوا عوام کا تو آپ کو بے روزگاری ملے گی, وہ تو ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی آپ کو بے بسی ملے گی, ٹھیک ہے, آپ کو کوئی وہ نہیں ہوگا. لیکن بٹ میں آپ کو بتاؤں سیاستدانوں کا ٹیسٹ ہوا نا تو کیا آئے گا رپورٹ میں؟ بغیرتی. نہیں کیا ہو گیا, ان کا جو خون ہوگا جی وہ سفید نکلے گا. جو بک گئے ایم این ایس, کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیا ہوتی ہے. جو خواجہ آصف نے آپ کو بولا تھا خدا کے لیے آپ لوگ شرم کرو, میری بات ختم ہو گئی ہے. کوئی تواڈے ہوتے نہیں ہے. ہاں جی, او خدا نو مانو یار, بالکل خدا نو مانو تسی سارے کے سارے. یہاں پر جی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. آپ لوگ بھی خدا کو مانیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں, چیزوں سے احتیاط کریں. ہر چیز آپ کے صحت کے لیے تو بنی ہے لیکن یہ دیکھ کر کھائیں اور پیئے کہ وہ حقیقت میں آپ کی صحت کو فائدہ دے رہی ہے یا نہیں. ہم ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور یہاں پہ کھانے کی بات ہو رہی ہے تو کھانا ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اور افادیت رکھتا ہے, لیکن اگر وہی کھانا ہمیں وقت پہ نہ ملے تو ہماری حالت کیسی ہو جائے گی. اور کھانا مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کی بیسک نیڈ ہوتا ہے اور انسان کسی بھی چیز کے بغیر سروائیو کر لیتے ہیں, بٹ کھانا از سم تھنگ کہ اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. اور ہم نے دیکھا ہے بہت دفعہ کہ جب مسئلے مسائل ہوتے ہیں دنیا میں, کرائسس ہو رہے ہوتے ہیں اور اگر فوڈ کا قحط پڑ جاتا ہے, کھانے میں قلت ہو جاتی ہے تو لوگوں کی موت بھی واقع ہوتی ہے اس چیز سے. تو آپ کپڑے نہیں ہے تو بھی چلے گا لیکن کھانا جو ہے وہ دینا چاہیے. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یو این کی طرف سے WFP ایک پروگرام ہے, ورلڈ فوڈ پروگرام, وہ فنڈنگ کرتا ہے, ایڈنگ کرتا ہے, فوڈ ایڈ آتی ہے پوری دنیا کو. جب بھی کوئی وار ہوتی ہے یا کسی طرح کے کوئی مسئلے مسائل پیش ہوتے ہیں تو UN وہاں پہ اپنا فوڈ ایڈ دیتا ہے. لیکن ابھی جو کرنٹ کرائسس چل رہا ہے ان بٹوین رشیا اینڈ یوکرین, اس کے بعد جو سب سے بیسک بیک لیش آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ جو کنٹریز ہیں اسپیشلی رشیا اور یوکرین جو ہے میجر ویٹ کو پروڈیوس کرتے ہیں. رشیا کا جو اراؤنڈ 85.9 ملین کا پروڈکشن ہے جو کہ ویٹ کا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آئل, گیس اور دیگر چیزیں بھی ہیں لیکن مینلی جو ہے رشیا کی طرف سے ویٹ جاتا ہے. اب WFP والوں نے یہ اعلان کیا کہ کنٹریز نے ہمارے ساتھ اس دفعہ اتنا میجر کنٹریبیوشن نہیں کیا ہے. تو جب ہمارے پاس پیچھے سے جو مینوفیکچررز ہیں جہاں سے ہمیں پرووائڈ کر, جو ہماری بیسک سورس ہے جو پرووائڈ کرتی ہے, وہاں سے ہمارے پاس اگر ایڈ نہیں آ رہا, فنڈنگ نہیں ہو رہی پروڈکٹس کی, تو ہم آگے اس دفعہ نہیں دے پائیں گے. تو رشیا اور یوکرین کی جو وار ہے اس کے لیے اعلان کیا گیا کہ ہمیں جلد سے جلد اس وار کو روکنا پڑے گا کیونکہ ہنگر ڈیزاسٹر ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں. یہ بہت ویلڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. جہاں پہ ہم ہنگر ڈیزاسٹر کی بات کریں, کتنے سارے اسٹیٹس ایسے ہیں جو اب بھی اسٹارویشن کا شکار ہے, اسپیشلی when we talk about African countries. اور وہاں پہ یہ چیز ہم بہت زیادہ کامنلی دیکھ رہے ہیں, اور جتنے بھی NGOs ہیں اور جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جو کلیم کرتے رہے ہیں کہ ہم ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر کام کر رہے ہیں, وہ بھی ہمیشہ فیل دکھائی دیے ہیں کیونکہ ہمیشہ سے اس دنیا میں پک اینڈ چوز رہا, یا ہر اسٹیٹ نے اپنی فارن پالیسی کو یا اپنی ڈپلومیسی کو دیکھ کے, اپنے پرسنل انٹرسٹ کو دیکھ کے فیصلے کیے ہیں.
اب اس سینیریو میں جہاں پہ ایک میجر کنفلکٹ دکھائی دے رہا ہے گلوبل پالیٹکس میں, وہاں پہ یہ صرف 2 اسٹیٹس کو افیکٹ نہیں کر رہا, ایک طرف سے ایگزیکٹلی جس طرح اسٹارویشن کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ رشیا کے اوپر بہت سارے سینکشنز لگائے گئے, یورپین جو اسٹیٹس ہیں وہ لگا رہے ہیں, یو ایس جو ہے وہ کوشاں ہے یو این کے ذریعے سینکشنز لگوانے میں, اور بہت سارے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر سینکشنز لگائے گئے, لیکن اس کے بعد ایک طرف تو اکانومیکلی پریشرائز کیا جا رہا ہے رشیا کو, جو اس کا سٹانس ہے اس کے اوپر, دوسری طرف یوکرین بھی سفر کر رہا ہے, اور یہ دونوں ممالک کا بہت پرانا کنفلکٹ تھا. اب اس سینیریو میں دونوں اسٹیٹس کے ساتھ بہت سارے اسٹیٹس انٹر کنیکٹڈ ہیں جو کہ وہ بھی سفر کریں گے, جس طرح تیل کا معاملہ ہے, سونے کا ہے, گیس کا ہے, اور بہت ساری ایون یہاں تک کہ جو اشیاء خوردنوش ہے وہ بھی اس سے مور اور لیس افیکٹ ہو رہی ہیں. ایک چیز میں اگر انم آپ کی اجازت ہو تو میں ایڈ کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ جب سے میں یہ چیز دیکھ رہی ہوں میڈیا پر بھی بہت زیادہ تہلکہ مچا ہوا ہے, وہ یہ ہے رشیا اور یوکرین کے درمیان جی جنگ چھڑی ہوئی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ تمام ادارے جو ابھی اپنا منہ کھول کر سامنے آ رہے ہیں ان کو کیا اندھے ہو گئے ہیں, ان کو دکھتا نہیں ہے غزہ میں کتنے جو ہے وہ کرائسس چل رہے ہیں, فلسطین میں کب سے آج تک کرائسس چل رہے ہیں, سیریا میں کب سے آج تک کرائسس چل رہے ہیں, یمن اور فلسطین تو آج بھی فوڈ کرائسس کو سفر کر رہا ہے. تو جب ان کی بات آتی ہے یا تمام مسلمان ممالک کی بات آتی ہے, اس وقت تمام تر جتنے بھی یہ ادارے ہیں وہ یا تو سو جاتے ہیں یا تو ان کے کان میں جون ہی رینگتی. مجھے یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ جو 2 ممالک ہے اس کے لیے پوری دنیا اٹھ کر آوازیں اٹھا رہی ہے, لیکن آپ غزہ کا حال دیکھیں جا کر, وہاں پر تو ایک میڈیا چینل ایسا نہیں ہے جو ایک بار دکھائے کہ کتنی بمباری غزہ کے اندر ہو رہی ہے. 2 ممالک کے لیے نہیں, ایک یوکرین کی سپورٹ میں, رشیا کے تو اگینسٹ آ گئے نا سارے, تو باقی کے جو مسلم اسٹیٹس ہیں ان کی 2 ممالک کی جھگڑے کے بارے میں نے بات کی. جی ایگزیکٹلی ثنا, بالکل آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ واقعی میں یعنی کہ یوکرین اور رشیا کی جو کانفلکٹ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے تو بہت سارے چرچے ہیں, مگر جیسے کہ فلسطین ہو گئے یا کشمیر کی بات لے لیں, کوئی بھی ڈیلی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مطلب روز کچھ نہ کچھ وہاں پر بچے بھی مطلب ان کی بھی ڈیتھ ہو رہی ہے, زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں, وہاں پر کوئی نہیں میڈیا میں یہ چیز ریسزم ہے نا, وہ ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم سپیریئر ہیں, ہم یورپینز ہیں, ہم سے کوئی برتر نہیں ہے, باقی تم سب جو ہے بالکل برتر نہیں ہو. صحیح کہہ رہے ہیں, اچھا صحیح کہہ رہے ہیں, مگر یونس انسانیت تو ہے نا ہر جگہ. کیا کہہ رہی ہیں, پاکستان میں رہ کے آپ انسانیت کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں گوری چمڑی, گورا ہم سے زیادہ پیسے والا, ٹھیک ہے, ہم سے زیادہ اس کے پاس آرمز ہیں, اب میں گنز کی بات کر رہا ہوں, ہم سے زیادہ کمپنیز ہیں, نیوز چینل ان کے پاس ہیں, تو دے آر سپیریئر. جیسے آپ نے یہ جو فیئر اسکن کی بات کی, اس میں جب یہ کرائسس بالکل سٹارٹ میں تھے تو اس میں جتنے بھی فیئر اسکن کے لوگ تھے, چاہے وہ یوکرینینز نہیں بھی تھے, فیئر اسکن تھی ان کی, تو ان کو بارڈر کراس کرنے کی اجازت دی جا رہی تھی, اور اگر کسی کی اسکن فیئر نہیں تھی تو اس کو پش کر کے اس کو دھکا دے کے واپس کے تم یہی مرو, یعنی گورا جو ہے وہ جیے اور جو کالا ہے یا جو سانولا ہے وہ نہ جیے. صحیح ہے, یہ صحیح بات ہے, تبھی تو میں انجیکشن لگوانے لگا ہوں, ٹھیک ہے, میرے کو بھی گوری چمڑی منگتا ہے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, لیکن نقصان بہت ہے گوری چمڑی کے. ارے دیکھیں شیر کی دھوپ میں آپ ایسے نہیں جا سکتے, پگمنٹیشن ہو جاتی ہے, اسکن کینسر کے چانسز بہت ہوتے ہیں, ایشوز ہوتے ہیں. شیر کی 1 دن کی زندگی بھاری ہے گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے, تو ایک انجیکشن لگا کے 1 دن جی لیں گے, مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ جو پروٹوکول ملے گا نا, آئیے آپ کا انتظار تھا. مگر یونس ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, ٹھیک ہے, آپ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا, تو آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. جی صحیح کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں, اوکے پھر آپ کنٹینیو کریں, کیونکہ وہ محنت بھی تو کر رہے ہیں. اوکے, یہ تھوڑی کہ صرف گوری چمڑی ہے تو ان کو پیسہ مل گیا, یہ تھوڑی ہو رہا ہے, محنت بھی تو کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ جو گورے ہم سے زیادہ مسلمان ہیں, کس ٹرم میں, محنت میں, انسانیت میں, چیزوں میں. یہ ابھی جو رشیا یوکرین کی وار ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے کیا ہوا, being very honest, یورپین ریجن میں ہو رہی ہے وار, that is the reason یہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے. افغانستان میں حالات کیسے ہیں, Exactly. do you know that? وہاں پہ کڈنی ولیج ہے, جہاں پہ سارے مرد حضرات ہیں, جو افغانستان کے ایک ولیج, اس کو کڈنی ولیج کہا جاتا ہے, کیونکہ جو مرد حضرات ہیں اپنی کڈنی بیچ رہے $1500 کی. اور اگر چھوٹا ہے, اگر ینگ لڑکا ہے تو اس کی ویلیو زیادہ ہے, کیونکہ ایز کڈنی گرو ہوتی رہتی ہے تو یہ بھی ڈیمانڈ سپلائی ہے. وہاں پہ دیکھیں ریسزم نہیں ہے, گورا ہو کالا ہو, کڈنی لاؤ, پیسے لو, سمپل. کیوں نقصان زیادہ ہو رہا ہے نا بیچاروں, کالے کی کڈنی اچھی ہے, گورے کی وہ نہیں ہے. یہ جو رشیا اور یوکرین کی وار ہے, سمپل سی بات ہے, انسانیت جو ہے یہ کتابوں میں ہی ہے, اصل میں نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے کہ رشیا کنڈیم کر رہا ہے, ان پہ سینکشنز فردر اور کنٹریز لگا رہے ہیں,
उससे क्या साबित हो रहा है? रशिया भी गोरे हैं, अमेरिकन भी गोरे हैं, रेसिज्म वाली बात नहीं है, इंसानियत वाली बात नहीं है, इधर बात है पार की। हमसे सुपीरियर कोई नहीं होगा, और ये अभी से नहीं है, पिछले आप 2000 की हमारे पास 2000 ईयर्स की 2000 ईयर्स की हमारे पास हिस्ट्री है, ठीक है? दिस इज 2022, दैट मींस 2000 years has passed by us, ठीक है? Now coming back to my point, what I'm trying to say here is that in this history of 2000 years there are more than 7 billion people, more than, अभी 7 billion हमारी population है, आप इसको 3 times ज्यादा कह लें, उतने लोग मर चुके हैं और जंगों में मरे हैं, भूख से मरे हैं, तब इंसानियत कहां थी? ये तो शुक्र मनाएं आप अल्लाह का कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, इसलिए जंग नहीं हो रही। अगर इस दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते तो हर सेकंड हर कंट्री एक दूसरे कंट्री के साथ जंग लड़ रहा होता। बट द रियल चैलेंज इज के व्हेन यू हैव ऑल द पावर्स और उसके बाद आप कितनी इंसानियत दिखाते हैं, वहां पे पता चलता है। अब जैसे अगर हम बात करें व्लादिमीर पुतिन साहब की, तो उन्होंने ये जो वॉर की है यूक्रेन के साथ, इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मुल्क को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए, जैसे कि अपने मुल्क की बेटरमेंट के लिए आपको एक ऐसा कदम उठाना पड़ता है जो बज़ाहिर तो लगता है कि बहुत तबाही की तरफ जा रहा है, लेकिन इन द लॉन्गर रन वो उस वक्त चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वही आपको आगे जाके सेव करती है। अब अगर मैं क्राइसिस की बात करूँ तो UN ने तो कहा है कि नाउ करेंटली वी आर शॉर्ट ऑन फंड्स, हमारे पास इस दफ़ा फंडिंग्स उतनी नहीं आई जितनी एज कंपेरेटिवली टू अदर ईयर्स हमारे पास आती रही हैं, और 13 मिलियन ग्लोबली जो लोगों की इमदाद जाती है फूड एड में वो WFP के तहत ही जाती है। ठीक है। तो इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि जितने भी लोगों के पास अभी जितना भी थोड़ा बहुत प्रिजर्व है, आप उसी को सेव करने की कोशिश करें। अराउंड 1 या 2 साल तक तो हमें मेजरली सफ़र करना पड़ सकता है फूड क्राइसिस के। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वही जो फंड्स उनको मिले हैं वो फूड के बजाय कहीं और इस्तेमाल हुए हों? इसका जवाब है मेरे पास, और इसका एक बहुत वैलिड और लेजिट एक स्टेटमेंट मैं देना चाहूंगी। वो ऐसा है कि उन्होंने कहीं भी पैसों की बात नहीं की। जहाँ पे देखें प्रोडक्शन हो रही है ना, जब वो जगह ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वहाँ से वीट कैसे उगेगी? रशिया का बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स वीट, तो अगर वहाँ से लोग उनके साथ लेन देन का सिलसिला खत्म कर देंगे तो कंट्री या पूरा दुनिया कैसे प्रॉस्पर करेगी? ये है एक सवालिया निशान। इस पे आप भी सोचिएगा और अपना हमें इस पे नजरिया बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे फूड क्राइसिस के हवाले से, जो कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की वजह से सामने आए, और इस तरह के बहुत सारे क्राइसिस एक्सपेक्टेड हैं अगर ये मिलिट्री कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं किया गया। इस वक्त अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वो एक बिल्कुल ही इररिस्पॉन्सिबल अपना किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि अगर आप अपने आप को सुपर पावर समझते हैं और कहते हैं तो आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। लेकिन इस वक्त अमेरिका बुरे तरीके से जो है अपनी हेजेमनी को और मजबूत करने के लिए लगा हुआ है कि किसी तरीके से रूस को वो कमज़ोर कर सके, तमाम तरह इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाएं, जो रशियन लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो भी डिप्राइव्ड हो जाए अपने राइट से। क्योंकि इन दी एंड जब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, इंटरनेशनल लॉ की, तो रशिया में रहने वाले लोग भी इंसान हैं। हमें ये नहीं भूलना कि अगर कोई भी स्टांस रशियन गवर्नमेंट का है तो उस स्टांस की वजह से क्या हम वहाँ के रहने वालों को सफ़र करवा सकते हैं या नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि जब हम बात करते हैं यूरोपियंस के स्टांस के ऊपर, जहाँ पे EU पूरी इकट्ठा है और यूक्रेन की सपोर्ट कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब रशिया के साथ वो जो तरीक़ाकार है क्या वो दुरुस्त है या नहीं है, या यही तरीका अपनाया जा सकता है, इसके ऊपर डिफरेंट परसेप्शंस हैं दुनिया में। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यूक्रेन के हवाले से, तो UN जनरल असम्बली में दूसरी मरतबा रेजोल्यूशन पास करने की बात हुई, और अमेरिका ने प्रेशराइज़ किया बहुत सारे स्टेट्स को कि आप रशिया के अगेंस्ट मजीद सैंक्शंस के लिए अपना वोट दें। पाकिस्तान ने इसमें वोट नहीं दिया दूसरी मरतबा, एंड इट्स समथिंग व्हिच वी हैव सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, दैट पाकिस्तान इज टेकिंग इट्स ओन लाइक ओन डिसीजंस और ओन इनिशिएटिव्स, जो भी आप इसको कह लें, exactly to have their own independent foreign policy। और ये इमरान खान साहब की हुकूमत में दूसरी मरतबा UN जनरल असम्बली में किसी चीज़ को ना कहा है हमने। और लेकिन कुछ लोगों का इस पे ये भी कहना है कि हम दोबारा दूसरे ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका के ब्लॉक से निकल के अब हम दूसरे जो चाइना और रशिया का ब्लॉक है उसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हम अभी भी
US کو ہم نے کہیں پہ بھی کوئی ایگریسو سٹانس نہیں دیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے دشمن ہیں. ہم ڈپلومیسی سے جس طرح جو خان صاحب کی جو فارن پالیسی ہے بہت بہتر ہے. بہت سارے لوگوں کو اچھی نہیں لگ رہی, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہم انکلائنڈ ہیں چائنا کی طرف, لیکن بہت بہتر جا رہے ہیں ہم. اس سیناریو کو دیکھتے ہوئے اب یوکرینین پریزیڈنٹ نے خان صاحب کو کال کیا ہے, اور ان کی کال کرنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو کنونس کریں کہ آپ تیسری مرتبہ ریزولوشن پاس کروانے کی کوشش کی جائے, آپ بھی روس کے خلاف جو ہیں ووٹ دیں. اور بہت سارے اسٹیٹس نہیں دے رہے, اور چائنا نے بھی نہیں دیا رشیا کے اگینسٹ ووٹ. وہ یہ ٹھیک ہے نا, نیوٹرل ہے نا, نہ ہم نے یوکرین کے سپورٹ میں ووٹ دیا, نہ ہم نے رشیا کے اگینسٹ ووٹ دیا, ہم تو نیوٹرل ہیں. دس از یور ایشو, یور کنفلکٹ, آپ اس کو پیسفلی ریزالو کریں. لیکن خان صاحب نے جو یوکرینین پریزیڈنٹ ہیں ان سے یہ کہا کہ ہماری آپ کے ساتھ سپورٹ ہے, اور پاکستان کو اتنا امیر ملک نہیں ہے, ایک پروگریسو اسٹیٹ ہے, اس کے باوجود پاکستان نے بہت ساری امداد یوکرین کو بھیجی. یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. بالکل. اور اس کے اوپر میڈیا میں ہم نے اتنے زیادہ ہائی لائٹس نہیں دیکھی, ہم نے بتایا اپنے شو میں. ٹھیک. تو اس کے اوپر جو ہے خان صاحب نے ان کو بتایا کہ ہم نے جو ہے امداد بھی بھیجی, ہماری آپ لوگوں کے ساتھ مورل سپورٹ بھی ہے, اینڈ وی ڈس ایگری کہ کوئی بھی جو ایشو ہے یا کنفلکٹ ہے وہ ملٹری سے ریزالو کیا جا سکتا ہے. کسی بھی ملٹری کے ذریعے کوئی بھی کنفلکٹ ریزالو نہیں کیا جا سکتا, اور یہ ہم اپنے پچھلے پروگرام میں بھی اسی ایشو کے اوپر ہم نے بات کی تھی. تو بہتر ہے کہ ڈپلومیسی کے ذریعے یا فارن پالیسی کے ذریعے اور بات چیت اور گفتگو سے معاملات کو حل کیا جائے, ٹیبل ٹاک ہو جائے. آپ نے پچھلے پروگرام میں آپ نے بھی کہا تھا, اسی بات کو انڈورس کیا ایک بار پھر خان صاحب نے, کہ ملٹری کنفلکٹ جو ہے, ملٹری از ناٹ دی سولوشن فار اینی تھنگ. آپ کیا کہیں گی پاکستان کا ایک بار پھر جو ایک خان صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے, بہت زیادہ اچھا اسٹیٹمنٹ, پازیٹیو اسٹیٹمنٹ دکھائی دے رہا ہے, واٹس یور ٹیک؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ الوینا, اور اس بات سے میں بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ دیکھیے خان صاحب کی اگر بات کی جائے نا, تو انہوں نے اپنی حکومت میں ابھی بھی انشاءاللہ آگے بھی رہے گی, وہ چاہتے ہیں پیس رہے, وہ دوسرے ملکوں میں بھی چاہتے ہیں کہ پیس رہے, تو وہ اسی لیے چاہتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک ہو کر ساری چیزیں اگر سالو ہو سکتی ہیں, آئی مین اس کے اوپر بات کر کے اگر ختم ہو جائے تو وہ کیا ہی بات ہے. بالکل. خان صاحب نے افغانستان کے حوالے سے جب پیس ٹاکس ہو رہی تھی, پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا, اور پاکستان کے پاس یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے, پازیٹیو سائن ہے کہ پاکستان نے جو ریجن ہے اس میں پیس کے لیے اپنا ایک کردار ادا کیا. اس کو بھی بہت سارے لوگ نہیں سراہ رہے, حالانکہ سراہنا چاہیے, کیونکہ ہم آلریڈی اپنا کولیٹرل ڈیمیج کر چکے تھے افغانستان میں. خان صاحب نے وہاں پہ بھی پیس ٹاک کی بات کی اور ٹیبل ٹاک کی بات کی, کیا کہیں گی اس پر؟ میں بالکل کہنا چاہوں گی, اور مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر ہے جو صرف پیس کو لے کے بات کرتے ہیں, بیکاز وی ایز اے نیشن آر اے ویری پیسفل نیشن, اور ہمارا کنٹری بھی ہمیشہ پیسفلی کوئی بھی پالیسی ہم اسی کو پریفر کرتے ہیں, نہ کہ لڑائی اور بد امنی اور وہ بد لحاظ طریقے سے ہم کسی بھی چیز کو نہیں ٹریٹ یا ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے. ابھی جو عمران خان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی پیوٹن صاحب سے, جب انہوں نے ان کو بلایا تھا, تو ان کے بیچ یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہمارا جو ملک ہے, ہمارے پاس سب سے اچھی جیوگرافیکل ہماری جو ہے وہ جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہماری ایگزیکٹلی بیسٹ ہے. تو آپ کہیں بھی کسی اور انسان سے ہاتھ نہ ملا لیجیے گا, اور آپ کو شاید پریشرائز کیا جائے. اور ابھی انہوں نے جو زیلنسکی ہیں ان کو فون کیا ہے, پہلے تو وہ کہیں چھپ کے ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے, یہاں تک انہوں نے اپنی جو یوکرین کی مس یوکرین تھی ان کے ہاتھ میں گن دے دی تھی, اور کہا تھا کہ یہ جو ہے اب آئیں گی, جنگ کے میدان میں اتریں گی, لڑیں گی. خیر وہ ایک ان کی فیک پالیسی تھی, انہوں نے کہا میں صرف لوگوں کو انسپائر کری تھی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہاں کی عورتیں نہ یہ کچھ سیکھ رہی ہیں اور نہ ہی یہ کریں گی. خیر, تو کمنگ بیک ٹو مائی ٹاپک, بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب ان کا فون آیا ہے تو ان سے ہیلپ کی اگر امید کریں, تو عمران خان صاحب نے بہت ہی اسمارٹلی, میں سمجھوں گی اس چیز کو, انہوں نے کوپ اپ کیا ان کو, جیسے بھی انہوں نے جواب دیا, کیونکہ بہت زیادہ آپ کسی کے ساتھ پارشل ہو جائیں گے تو ہمارے جو باقی ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں ہمیں اس کو بھی بچا کے رکھنا ہے. ہم کسی کے ساتھ نہ دشمنی لے رہے ہیں, نہ ہم دوستی کو زیادہ حد تک ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, ہم بہت اسمارٹ پلے کر رہے ہیں. اور اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے, ہم کسی کی طرف بھی زیادہ باعث نہیں ہو سکتے, کیونکہ اس کے بعد نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا. بالکل ایسا, اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی کوشش کر رہے ہیں ہم. بالکل ایسا. سنا, جب ہمارا جو دورہ ہونے جا رہا تھا خان صاحب کا, اور فارن منسٹری کی طرف سے کہا گیا کہ آفٹر چائنا ہم رشیا ہمارا ایک دورہ ایکسپیکٹڈ ہے, امریکہ نے اس دورے کو رکوانے کی بھی کوشش کی تھی, اور یہ کہا گیا تھا پھر ان کو کہ یہ ہمارا دورہ بہت پہلے سے جو ہے ایکسپیکٹڈ تھا, اور یہ ہمارے
पर्सनल बायलैटरल टाइज के हवाले से था और मतलब होने जाएगा। इस पे आप क्या कहेंगे कि अमेरिका ने हर मोड़ पर पाकिस्तान के लिए बैरियर्स खड़े किए जो हमारी आवाम को इस वक्त नहीं दिखाई दे रहे, वो नहीं जान पा रहे हैं, और साथ ही साथ अपोजिशन तो बिल्कुल भी नहीं बताएगी आवाम को? बिल्कुल, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि तमाम तर जो जब हम ये टॉपिक कर रहे थे, जब ये नया नया मुद्दा जो है वो ज़ेर बहस आया था, उस वक्त ये चीज़ क्लियरली हमने बात कही थी कि कोई भी दौरा, गैर मुल्की दौरा जब होता है, वो 1 मिनट के अंदर, ये जी आप लोग यहाँ से जो है वो क्लिफ्टन से क्या कहते हैं, वो लालू खेत नहीं जा रहे, आपके यूं आपने तय किया और आप पहुंच गए। यहाँ पे रिक्शा वाला मानता नहीं है। हाँ ना, मानता भी नहीं है। तो ये पहले से चीजें तय होती हैं, उसके बाद जाकर जो है, ये 2 ममालिक की बात है, जी, जी, जी। ये 2 शहरों की भी बात नहीं है, ममालिक की बात है। उसमें आपकी खारजा पॉलिसी भी आती है, फिर आपकी सिक्योरिटी जो है वो भी आती है, बहुत सारी चीजें जो है वो आती है, उसके बाद दौरा रखा जाता है। तो सबसे पहले जो है वो, अगर आप किसी और को कह रहे हैं कि ये आप गद्दार हैं, आप गद्दारी कर रहे हैं दूसरे ममालिक के साथ, आप अपने मुल्क के लिए जो है वो नुकसान जो है नुकसान में डाल रहे हैं अपने मुल्क को, ये नहीं कहना चाहिए। खारजा पॉलिसी के ऊपर अगर मैं बात करूँ वेरी शॉर्टली, एक ही लाइन में मैं ये ब्रीफ करना चाहूँगी कि म्यान रवि, जब आप म्यान रवि इख्तियार करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही हल हो जाती हैं, ठीक है। अगर मैं एक तोल है, दोनों तोल को अगर मैं बराबर रख कर चलूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। लेकिन अगर मैं इस तोल को जो है वो बिल्कुल नीचे कर दूं और इसको ऊपर कर दूं, तो ये फिर गलत होने लगता है। पाकिस्तान अभी जो कर रहा है वो बेहतरीन खारजा पॉलिसी के साथ बेहतरीन पॉलिसियां इख्तियार की हुई है। Yunus, what's your take on telephonic call between Prime Minister Imran Khan and the Ukrainian official? मेरे दिमाग में एक चीज मुझे बॉदर कर रही है, वो ये है कि अगर उन्होंने कॉल की है तो उनके कितने चार्जेस हुए, और अगर हमारे से यहाँ से कॉल की, व्हाट्सएप पे कॉल नहीं की होगी, ठीक है, I got your point. नहीं, बट हैविंग सेड दैट, देखें इस पूरे रीजन में, उस पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में पीस चाहिए, और मुझे लेग पीस चाहिए ब्रोस्ट का, ठीक है, मैं लेग पीस मुझे पसंद है। बट 2014 में इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, ठीक है, नेशनल असेंबली में उन्होंने एक स्पीच दी थी, सबको याद होगा। उन्होंने 2014 में कहा कि मैं सबके साथ बात करने के लिए राजी हूं, ठीक है, लेकिन हमें अमेरिका की गुलामी छोड़नी पड़ेगी। डेफिनेटली। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम एक न्यूट्रल पोजीशन इख्तियार करें? क्या 2 ही ऑप्शन है कि हम उनके नौकर बन जाएं या दूसरा मुल्क से जंग पे चले जाएं? ये जो न्यूट्रल पोजीशन की 2014 से बात कर रहे थे, ये अब जाके इंप्लीमेंट हुई है, बिकॉज ही इज इन द पावर नाउ। तो ऑलवेज 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 बी प्राउड ऑफ योर कंट्री, एंड मैं ये बात हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा, आज से गुलामी बंद। Yes. We're taking a short break. We'll be right back. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ये वाला गपशप में जो टाइम होता है वो होता है जी वॉइस नोट का, जिसमें आप बराह रास्त हमसे जो है वो मुखातिब होते हैं और आप लोग सेलेक्ट करते हैं कि हमें किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। आज देखते हैं कि कौन मेरे भाई या मेरी बहन कौन और कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुहैब पीरज़ादा है, मैं कराची, नॉर्थ कराची से बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम गपशप माशाल्लाह अल्लाह पाक और तरक्की दे, बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, तकरीबन डेली बेसिस पे मैं देख रहा हूँ। यूनुस भाई, मैं एक मैसेज देना चाह रहा था आपके प्रोग्राम के हवाले से। तो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि तालीम सबके लिए, लेकिन एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही कि तालीम जो है वो गरीब के बच्चे के लिए अलग है और अमीर के बच्चे के लिए अलग है। अमीर का बच्चा जो है वो ए लेवल और ओ लेवल में पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा वही गवर्नमेंट स्कूल में, जो मतलब हमारे जो वालिदैन थे वो जो पढ़ते हुए आ रहे हैं कोर्सेज, वही बच्चा आज की जनरेशन भी वही पढ़ रही है। तो जो ओ लेवल और ए लेवल के बच्चे हैं वो लाजमी सी बात है उन बच्चों से तेज होंगे। तो ये गरीब के बच्चों को हम ये जो है फैसिलिटीज क्यों नहीं दे पा रहे? और तालीम तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, या फिर अमीर के जो बच्चे हैं उनके साथ बिठा के गरीब के बच्चों को पढ़ाया जाए, सही है ना? और ये इतनी जो फीसेज हैं, मतलब एक गरीब इतनी फीस 30,000 35,000 रुपये कहाँ से अफोर्ड करेगा? जिसके पास बेचारे के पास खाने को नहीं है, वो बेचारा दिहाड़ी पेशा आदमी जो रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले लोग हैं, वो अपने बच्चों की तालीम उस मयार की कैसे करें जहाँ अमीर का बच्चा अपने बच्चे को, मतलब अमीर का बच्चा जहाँ पढ़ रहा है वो अपने बच्चों को वहाँ कैसे पढ़ाए? तो यूनुस भाई, ये मतलब मेरा मैसेज है अरबाब इख्तियार को कि तकरीबन कम से कम तालीम का मयार तो एक कर दिया जाए, बाकी सब चीज़ें तो
ہوتی رہیں گی جب تک تعلیم کا معیار ایک نہیں ہوگا. تو امیر اور غریب کا فرق جو ہے وہ ہمیشہ سے ایسے ہی رہے گا جیسے چلتا ہوا آ رہا ہے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. بے شک پاکستان زندہ باد. اور بہت پیاری بات کی میرے بھائی نے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں 3 ایجوکیشن سسٹم ہے, او اینڈ اے لیولز, پھر انگلش میڈیم, پھر اردو میڈیم. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا, پاکستان واحد ملک ہے, اس کے لیے تالیاں بنتی ہیں. بجانی ہے تو بجائیے, نہیں بجانی نہ بجائیے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں 70 سال سے یہ ہو رہا ہے. رونا بند کیوں نہیں کرتی ہے عوام؟ بھائی نہیں دے رہے ایجوکیشن, نہیں اچھے ایجوکیشن دے رہے, مت لو. رو کے پچھلے 70 سال سے رو رہے ہو, کچھ ملا نہیں ملا. تو اب یہ جو فون مل گیا ہے, آپ نے پیسے جمع کر کے لیا, امی ابو سے لیا, چوری کر کے لیا, دیٹس یور پرسنل ڈپارٹمنٹ, میرا نہیں ہے. آ گیا نا فون, اس پہ وہ جو ڈانس کی ویڈیوز ہیں وہ دیکھنا بند کریں اور پڑھنا سٹارٹ کریں. اس پہ دنیا جہاں کی چیزیں یہاں پہ پڑھیں, یہاں سے انویسٹمنٹ ڈیلز نکالیں, بزنس اپورچونٹیز نکالیں, اور آپ امیر ہو جائیں. جب امیر ہو جائیں گے تو اپنے بچوں کو جو ہے نا پھر او اینڈ اے لیولز کرا لے گا, ٹینشن ہی نہیں. رونا بند کریں, کام کریں. واہ یونس, کیا بات کی آپ نے. جی بہت خوبصورت بات کہی. اور آپ کے بھائی آپ سے مخاطب ہوئے تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی کہ لوگ کتنا جو ہے وہ آپ کی بات کو جو ہے وہ مطلب اہمیت دیتے ہیں. یہ سیریسلی بڑی اچھی. میں بس یہ کہہ دوں کہ دیکھیں یہ جو شو ہے, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اچھی اچھی باتیں بتانی ہیں آپ نے. سمجھ رہے ہیں آپ جو میں کہنا چاہ رہی تھی؟ آپ مجھے لکھ کے دے دیا کریں, میں بتا دوں گا. خیر بیک ٹو دا پوائنٹ آتی ہوں. جو میرے بھائی نے ایک پوائنٹ جو ہے وہ اٹھایا. بھائی تھے؟ اچھا, دنیا میں سارے مرد میرے بھائی ہیں ایک کو چھوڑ کے. خیر بیک ٹو دا پوائنٹ آتی ہوں میں دوبارہ سے. جی اوکے, اب آ جاؤں میں بیک ٹو دا پوائنٹ. تھینک یو. اچھا دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے تعلیم کی فکر میں تربیت کو آپ جو ہے وہ اگنور نہ کیا کریں. تربیت بھی ضروری ہے, کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ تعلیمی نظام میں تضاد کیوں ہے. میرے خیال سے جس طرح سے خان صاحب ایک صحت کارڈ لے کر آئے ہیں جس میں امیر اور غریب کے درمیان ایک جو لکیر تھی وہ مٹا دی گئی ہے, اور دونوں کو ایک ساتھ ایک ہی ہاسپٹل میں دونوں کا علاج جو ہے وہ اب ہو سکتا ہے. اسی طرح سے میرے خیال سے جو ہے وہ خان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح یہ صحت کارڈ آیا اس طرح ایک جو ہے وہ ایجوکیشن کارڈ بھی ہونا چاہیے, تاکہ ایجوکیشن کارڈ کے ذریعے جو ہے یہ جو غریب اور امیر کے درمیان ایک جو لائن آ رہی ہے نا, آپ وہ بھی مٹا دیں, اور کوئی بھی بچہ امیر ہو غریب ہو کوئی بھی ہو وہ ایک ہی ساتھ ایک ہی بینچ پر بیٹھ کر آپس میں جو ہے وہ تعلیم لے. آپ دیکھیں کہ جو امیر ہوگا بہت ساری ایسی چیزیں جو اسے نہیں آتی اپنی زندگی میں وہ غریب سے سیکھے گا, غریب امیر سے سیکھے گا. دونوں جب ساتھ ہوں گے تو ایک الگ ہی بات سامنے آئے گی. بالکل, امیری غریبی ہوگی, ہاں, لیکن سندھ کو پھر بھی تضاد ہوگا. میں اس پہ ایک الگ اینگل سے بات کرنا چاہوں گی. دیکھیں آپ نے کمپلین کی, یہ بہت ایک سنجیدہ معاملہ ہے, اور اس پہ اگر ہم ویٹ کریں کہ گورنمنٹ کوئی اسٹیپ یا ایکشن لے تو مجھے لگتا ہے دیٹ وڈ بی اے لٹل ہارڈ تھنگ, اور اس کو ایگزیکیوشن دینا بھی تھوڑا مسئلے والا عمل ہو جائے گا. تو یہ تھوڑا سا آپ نا اس طرح سے سوچیں کہ جو میں نے پرسنلی آبزرو کیا ہے کہ جو بچے بہت زیادہ پیسے میں عیش و آرام سے پڑھتے ہیں ان کو بہت اچھے تعلیم ملتی ہے, ایک اچھے اسٹینڈرڈ پہ وہ پڑھ کے نکلتے ہیں, ان کا جو پروسیس ہوتا ہے لرننگ کا, پڑھائی کا, وہ اچھا ہوتا ہے نو ڈاؤٹ. لیکن ان کو جو گھر میں اتنی زیادہ فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ پڑھائی کو اس طریقے سے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. اب اگر میں بات کروں ان لوگوں کی جن کے اندر بہت تھرسٹ ہوتا ہے, جو بیچارے تھوڑے غریب طبقے سے ہوتے ہیں یا لوور گھرانے سے جن کا تعلق ہوتا ہے, ان کے اندر بہت زیادہ ایک الگ لیول کا پیشن انتھوزیزم ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ تو کرنا ہے اپنی زندگی میں, اپنے حالات کو بدلنا ہے, اپنے پیرنٹس کے لیے اپنے لیے اچھا ہمیں لائف اسٹائل ڈیولپ کرنا ہے. تو وہ کم بھی تو ایک ایسی میڈیم سے بھی پڑھ کے نکلیں جو شاید ہم نہیں کمپیئر کر سکتے ایک اچھے ایجوکیشن سیکٹر کے اس کے ساتھ, لیکن وہ بچے پھر بھی ڈفرینٹلی اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں بیکاز ان کے اندر جو جذبہ اور جنون میں نے دیکھا ہے وہ اتنے امیر جتنے بچے ہوتے ہیں ان میں نہیں ہوتا, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہے, ہم پیسہ بھی ہے, ہم پڑھ بھی سکتے ہیں, باپ کا بزنس بھی سنبھال لیں گے. وہ اتنے زیادہ لائف میں شائن نہیں کرتے جتنے کہ ایک تھوڑا سا سلینگ ورڈ ہے لیکن بستی کے جو بچے ہوتے ہیں اور جو تھوڑے غریب طبقے کے بچے ہوتے ہیں وہ جس طریقے سے اپنی زندگی میں آگے سکسیس ان کو ملتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت قابل تعریف بات ہوتی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. تو اس چیز کو دیکھیں اور تھوڑا سا بدگمان ہو کے تلخ کلامی کرنے سے اچھے جو ریسورسز ابھی موجود ہیں ان کو یوٹیلائز کریں اور اس طریقے سے کریں کہ آگے جا کے جو ہے آپ کا بچہ آپ کے حالات بدل دے, اور تاکہ آپ پھر بولیں کہ جو امیر کے بچے نے نہیں کیا جو میرے بچے نے کیا. یہاں پہ جو ہے میں آپ سے پارشلی اگری کرتی ہوں, تو یعنی تھوڑا سا ڈس اگریمنٹ ہے اور کہیں پہ اگریمنٹ ہے.
اس میں میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی ان کے کویشچن کو میں 2 حصوں میں 2 پارٹس میں بریک کروں گی. نمبر 1 جو ان کا گلہ ہے اسٹیٹ سے وہ بالکل بجا ہے, کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یعنی آئین پاکستان میں ایجوکیشن از دا فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری پرسن, ٹھیک ہے, اور پوری ایج لمٹ کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ مفت تعلیم کہاں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. ظاہر ہے پیرنٹس اگر اپنے بچوں کو ڈالیں گے, میں ان پیرنٹس کی بات کر رہی ہوں جو افورڈ کر سکتے ہیں گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں, ان کو پتہ ہے کہ ان کے بچے کچھ نہیں پڑھ سکتے, گھوسٹ اسکولز ہیں وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, تو اسی لیے وہ پرائیویٹ کی طرف جاتے ہیں. اور پھر کلاس ڈفرینس اتنا زیادہ ہے پاکستان میں, لوور ہے, مڈل ہے, اپر مڈل ہے, مطلب مڈل میں بھی 2 الگ الگ کلاسز ہیں, سب کلاسز ہیں, پھر اس کے بعد ایلیٹ ہے. تو اسی طریقے سے لوگ اپنے کلاس کے مطابق اس ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی طرف جاتے ہیں. نمبر 1 یعنی جو ان کا گلہ ہے ٹوورڈز گورنمنٹ وہ بالکل بجا ہے. یہ اسٹیٹ جب ہم سے ٹیکس لے رہا ہے, ڈائریکٹ لے رہا ہے, انڈائریکٹ ٹیکس لے رہا ہے, تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو فکس کرے. خان صاحب نے ایجوکیشن سسٹم کو ایجوکیشن سسٹم کی بات کی اور پھر اس میں کچھ امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی, پوری اپوزیشن ان کے خلاف کھڑی ہو گئی, کہتے ہیں یہ تو برباد کر رہے ہیں الٹا ایجوکیشن کو. یہ سیناریو سامنے آیا. دوسرا جو آپ نے کہا کہ جو لوور طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں زیادہ تھرسٹ ہوتا ہے, میں اس میں یہ کہوں گی کہ کسی ایجوکیشن تھرسٹ کا کسی کلاس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایلیٹس, لوور, مڈل, جہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں اگر انڈیویجول کیپیسٹی میں بندے کو شوق ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا تو وہ ضرور کرتا ہے. اور جس طرح یونس نے بھی کہا کہ فون کو ہم پروڈکٹیو طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں, یہاں پہ دنیا جہان کے پروفیسرز اور اسکالرز کے لیکچرز ملیں گے آپ کو, ایگزیکٹلی آپ پڑھیں وہاں سے. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا میرا جو ایڈوائز ہے وہ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں ایجوکیشن سسٹم ڈے 1 سے میں کہتی ہوئی آ رہی ہوں کہ اچھا نہیں ہے, بٹ آپ لوگ یہ ضرور کر سکتے ہیں ہاسٹلس بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں جس میں پوری لائف سٹائل آپ جو ہیں بچوں کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں. جتنے بھی غریب طبقہ ہے یا کوئی افورڈ نہیں کر سکتا پڑھائی کو, تو وہ وہاں پر جا کر لائف سٹائلس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈسپلن بھی سیکھ سکتا ہے اور فوڈ اچھا مل سکتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے. چاہے وہ مطلب دیکھیں وہ والی کوانٹٹی یا وہ والا جو کیا کہتے ہیں نا کہ وہ والے معیار پہ نہ بھی پہنچ پائے, مگر یونس دیکھیں نا 80 to 90 والے لیول پہ تو آ جائیں گے نا, چلے 100 پہ نہیں بھی پہنچیں گے تو کیا بات. ایجوکیشن سسٹم اچھا ہے ورشا, لیکن وہی بات ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا. بالکل بریک کا ٹائم ہو گیا. میں بس یہ بات بتا دوں کہ ہر جنریشن, تیسری جنریشن, دادا ابو اور میں, ٹھیک ہے, یہ 3 جنریشن ہوگی. ہر 3 جنریشن کے بعد ہر فیملی میں کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتے ہیں جو اپنے خاندان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بدل سکتے ہیں. تو بی دیٹ لڑکا اور لڑکی. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جو آج کا میرا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ افسردہ ہے. میں شیئر تو نہیں کرنا چاہتی تھی بٹ مجھے اس لیے شیئر کرنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس ہو. میں بات کر رہی ہوں ایسکیلیٹر اسٹیئرس کے حوالے سے, جو کہ ہر مال میں, ہر ایریے جو مطلب پبلک ایریا ہوتا ہے وہاں پر لگی ہوتی ہیں, بٹ وہاں پر لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے. کیونکہ لوگ اکثر یونس اگر آپ کسی بھی مال میں جاتے ہیں تو آپ کو بڑا خوبصورت سی انوائرمنٹ ملتی ہے. کبھی کبھی آپ جب ڈپریشن میں ہوتے ہیں, میں اپنی بات کروں گی تو میں مال چلی جاتی ہوں کیونکہ آپ کو ڈفرینٹ لوگ ملتے ہیں, شاپس ملتی ہیں, ونڈو شاپنگ کر لیتے ہیں آپ. نہیں ویسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, کبھی کبھی آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے تو آپ لوگ ونڈو شاپنگ کے لیے چلے جاتے ہیں, ایسی تفریح کرنے کے لیے فوڈ کورٹ چلے گئے, یا ویسے آپ لوگوں نے تفریح کر کے واپس آگے 2-3 گھنٹے میں آپ واپس گھر آ جاتے ہیں تو آپ بہت زیادہ فریش ہو جاتے ہیں. تو اکثر ایسے لوگ کرتے ہیں, ویکینڈز پہ جاتے ہیں, اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں, پلے ایریا میں بچوں کو لے کر جاتے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یعنی کہ اچھا مڈل کلاس کی اگر بات کی جائے تو وہ لوگ کہتے ہیں چلو بھائی پورا جو مال ہوگا وہ پورا اے سی ہوگا, وہاں پر بچے سکون سے بیٹھیں گے اور جو ہے ہم لوگ بھی سکون سے بیٹھ جائیں گے. مگر میں کچھ ایک واقعے کی بات کرنا چاہوں گی. اسپیسیفکلی میں کسی مال کے کو ٹارگیٹ نہیں کر رہی, بٹ میں یہ واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ پچھلے دنوں میں ایک مال میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کہ ایسکیلیٹر اسٹیئر سے جو ہے وہ پاؤں رکھا اور وہ پاؤں پورا جو تھا وہ اس کے اندر چلا گیا, وہ پورا کیما بن گیا. اس کی ماں کا خود کا انٹرویو تھا کہ میں اپنے بچے کو کتنے دنوں سے کہہ رہی تھی کہ مجھے جانا ہے, لے کر جانا ہے, پلے ایریا میں لے کر جانا ہے, مجھے تھوڑا فن کرنا ہے, بٹ میرے ہسبینڈ کو ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ میں مطلب اپنی فیملی کو وہاں لے کر جاؤں. تو کہتی ہے کہ میں یہ سوچتے ہوئے جب ہم لوگ وہاں گئے اور یہ سارا انسیڈنٹ ہوا ان کی فیملی کے ساتھ, تو کہتی ہے کہ ہم لوگ وہاں سے ICU میں گئے. کہتی ہے وہاں کی انتظامیات کو یہی نہیں پتا تھا کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, اس کی چیزوں کو کیسے مینج کرنا ہے. میری خدارہ آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہر مال میں ہیں, ٹھیک ہے, تو پلیز آپ لوگ وہاں پر کسی نہ کسی ایسے بندے کو اپوائنٹ کریں جس کو یہ ساری چیزیں آپریٹ کرنی آتی ہیں.
عرشیہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس میں فردر کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. میں یہ نیوز جو ہے گزشتہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, یہ میں نیوز کرنا نہیں چاہتی تھی. یہ اس کا ریزن تھا کہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ میں کہیں نہ کہیں تھوڑی تلخ ہو جاؤں گی. کن سے؟ ماں سے, جو پیرنٹس ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ کیا بچے پیدا کر کے صرف آزاد چھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں؟ کیا آپ کی ذمہ داری کچھ نہیں ہوتی؟ 3 سال کا یہ بچہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اگر بڑا بچہ ہوتا تو چلے پھر ہم دیگر انتظامیہ کو بہت ٹارگٹ کرتے, لیکن 3 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اس کی والدہ پر آتی ہے, اس کے باپ پر آتی ہے. کیا آپ کو اتنا ہوش نہیں ہے؟ یا آپ اپنی, جس طرح آپ نے بتایا, ڈپریشن اور انزائٹی میں جب آپ جاتے ہیں مال تو اس کی ہوا اور اس کے اے سی یا ونڈو شاپنگ میں آپ اتنا کھو جاتے ہیں کہ آپ کا 3 سال کا بچہ, اس کا پورا پاؤں چلا گیا جی, وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا, آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ نے 3 سال کے بچے کی زندگی برباد کر دی. اس میں انتظامیہ کو ٹارگٹ کرنا یہ پورا میں کہوں گی بہت بری بات ہے, کیونکہ ذمہ داری چاہے نہ چاہیں آپ کے کندھوں پر آتی ہے ایک معصوم جان کی زندگی خراب کرنے کی. جیسے عرشیہ یہ اسٹوری بریک کر رہی تھی, کیونکہ میں نے یہ اسٹوری نہیں, میری نظر سے نہیں گزری, تو میں کانسٹنٹلی یہی سوچ رہی تھی کہ ایسکیلیٹرز کی جب ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ تو ہوتے ہی اس طرح کے ہیں کہ آپ چھوٹا سا بچہ 3 سال کا کیا 5 سال کا بچہ بھی میں کہتی ہوں اس کو ایسے خود اکیلے نہ چھوڑیں. آپ 3 سال کا بچہ تو آپ گود میں کیری کر سکتے ہیں آرام سے, تو وہ بجائے اس کے, کیونکہ وہ بچہ کھڑا رہ گیا ہوگا, اس کا سسٹم ایسا ہے کہ دوسرے والی جو سٹیئرز ہے وہ اس کے اوپر اوور لیپ ہو گئی ہوں گی. تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آپ ایسی کسی چیز کے اوپر چھوٹے سے بچے کو ریلائی کیسے کرا سکتے ہیں. اس کو سمپل ہم کہتے ہیں ہیزرڈ, یعنی ہم سب نے ہیزرڈ سمجھنے ہوتے ہیں. جب ہم کسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں, اس ٹیکنالوجی کے صرف پروز نہیں ہوتے, مطلب اس کے کونس بھی ہوتے ہیں, پروز اینڈ کونس ہر چیز کے دیکھنے ہوتے ہیں. تو آپ نے ایسے کیسے بچے کو چھوڑ دیا؟ میں نے کیونکہ یہ ویڈیو مونٹاج نہیں دیکھا, میں نے اوور انٹرویو نہیں دیکھا, تو میں اتنا اوپینین اسٹریٹ نہیں دینا چاہ رہی اپنا, لیکن کامن سینس کا استعمال کرتے ہوئے مجھے یہ چیز محسوس ہو رہی ہے کہ بچے کا پیر ڈیفینیٹلی اندر جا سکتا ہے. 3 سال کا بچہ, یہ دیکھیں نا. جی میں آپ لوگوں کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ پیرنٹس کو جو ہے واقعی میں توجہ دینی چاہیے. اگر آپ لوگ کہیں پر بھی جا رہے ہیں, کسی بھی آپ لوگ کیا کہتے ہیں نا, کسی بھی ایریا میں جا رہے ہیں, تو آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں کہ بچے گم نہ جائیں یا کوئی بھی ایسی چیز بچوں کے ساتھ انسیڈنٹ نہ ہو جائے, کیونکہ بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں. کیونکہ یونس وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بہت زیادہ چیزیں جو ہوتی ہیں, مطلب کہ بچوں سے ریلیٹ کرتی ہوئی فنی چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ بچے بہت زیادہ ایگزیکٹلی ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. دیکھیں, سوری ٹو سے بٹ وی آر جسٹ پلئنگ اے بلیم گیم. ہمیں جو ہے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے, اور یہ ہمارے سوری ٹو سے جی بٹ قوم کا بھی مسئلہ ہے کہ ہمیں جو صرف الزام لگانا ہے, الزام کشی جو کہتے ہیں, کہ ہمیں اپنی پتہ بھی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ کہ ہم اس چیز کے لیے ذمہ دار ہیں اور ہمارا ہی قصور ہے, بٹ ہم کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جی ہماری عوام کا ہی مسئلہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی غلطی کو مانیں گے نہیں اور دوسرے پہ ڈال دیں گے کہ اب غلطی تو ہو گئی ہے, اب یہ کیسے بول رہے ہیں کہ نہیں میں اس میں قصوروار ہوں, میری خطا ہے, مجھے تھوڑا ایکسٹرا ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہی نہیں. وٹ ایور یو آر ڈوئنگ ان دا مال, وہ یہاں پہ بات نہیں. بات یہ کہ آپ کا جو بچہ ہے, آپ کی فرسٹ پرائیورٹی آپ کا بچہ ہونا چاہیے, ویدر وہ 4 سال ہے, 5 سال ہے, 10 سال ہے, ڈزنٹ میٹر. بٹ آپ کہیں بھی گھومنے جائیں, یہ تو چلے ایک انسیڈنٹ ہو گیا تو شاید لوگ اب تھوڑا سا ایکسٹرا احتیاط کریں گے اس چیز کو لے کے, لیکن پھر بھی آپ نے اپنے بچے کو وکٹم بنا دیا تاکہ آگے جو ہے مائیں وہ اپنے بچوں کو لے کے تھوڑا سا محتاط رہیں. لیکن اب آپ بولیں کہ انتظامیہ کو بند کرنا نہیں آ رہا تھا, وہ بہت لیزی تھے ان کے آتے آتے. ان کا ایسا کہنا ہے کہ اس کا جو پاؤں گیا تو انتظامیہ کو وہ بند کرنا نہیں آ رہا تھا اسکیلیٹر, تو وہ پیر سے پوری ٹانگ تک چلا گیا مسئلہ. تو آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ مجھے میرے بچے کو ہاتھ پکڑ کے رکھنا چاہیے تھا؟ یہ بھی ایک بات ہے نا سوچنے کی, تو تاکہ یہ نوبت کی نہ آتی, نہ یہاں تک بات پہنچتی. تو کنڈیم کرتی ہوں میں اس طرح کی, مجھے افسوس ہوا سن کے, بچہ ہے وہ زندگی بھر ایک طرح سے دیکھا جائے تو معذور رہے گا اور ایک پیر پہ ایک ٹانگ پہ سروائیو کر گیا. بہت ہی زیادہ یہ افسوس کی بات ہے اور آپ کے لیے بھی بہت بڑا لمحہ فکری ہے. لیکن اب مجھے لگتا ہے یہ آگے جتنی بھی مائیں ہیں انہوں نے یہ چیز سنی ہے تو وہ تھوڑا سا ایکسٹرا کیئرفل رہیں اور اپنے بچے کو پلیز نہ چھوڑیں, مال نہیں کہیں پہ بھی نہ چھوڑیں. اور کڈنیپنگ بھی ہو سکتی ہے. بچپن سے ہمیں ہمارے پیرنٹس ہمیشہ گاڑی سے ہاتھ باہر نکالنے سے کتنا روکتے تھے. اتنے چھوٹے بچے بھی نہیں تھے ہم لوگ. مجھے تو ابھی تک یاد ہے کہ کافی سیکنڈری کلاس تک ہم تھے تب بھی ہمارے پیرنٹس بولتے تھے, ان کو ڈر لگتا تھا. تو یہ سب چیزیں تو پیرنٹس کو دیکھنی ہے. بالکل ایسا ہی. یہاں پہ غلطی کس کی ہے؟ غلطی آپ کی ہے, کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اور اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور کوئی آ کے آپ کو پیچھے سے بھی ٹھوکتا ہے تو آپ کی غلطی, کیونکہ آپ نے بریک کیوں لگائی. یہ اس سوسائٹی کا مسئلہ ہے. پوری دنیا میں ایسکیلیٹرز when it comes to kids, جہاں پہ زیادہ کڈس جاتے ہیں, پلے ایریاز کہہ لیں آپ یا مالز کر لیں کہ جس سیکشن میں بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو ایسکیلیٹر کے نیچے ایک بٹن ہوتا ہے
एस्केलेटर अगर ऊपर जा रही है तो नीचे एक बटन होगा और ऊपर एक बटन होगा, ठीक है। इन केस बच्चे के साथ कुछ मिसहैप हो जाता है तो एक होता है एस्केलेटर के साथ बंदा, वो प्रेस करेगा, वो रिवर्स होती रहेगी, ठीक है। हमारे मॉल्स का जो डिजाइन है, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं वो पता नहीं बेसमेंट में कहीं उधर जाके कोने में छुपे हुए होते हैं कि बंदा जाते हुए तब तक बंदा पहुंचेगा वो बंद करने के लिए, रिवर्स करने के लिए, तब तो काम ही खत्म हो गया। यानी ऑब्सोलीट सिस्टम्स है ना हमारे, ये तो हमारे मुल्क के प्रॉब्लम्स हैं। और एक हमारे मुल्क में भी क्यों नहीं हो रहा ऐसा, हम इतने एडवांस है तो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी आवाम भी ऐसी है, बैठे होंगे फारिग, मस्ती में टक मार दिया। तो प्लीज खुदा के लिए जो टेक्नोलॉजीज हैं, आपने बहुत अच्छी बात की, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के हैं। अल्लाह ना करे यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ मिसहैप होता है, आग लग जाती है, अल्लाह ना करे, तो हमारी बिल्डिंग में एक एग्जिट बना हुआ है, फायर एस्केप बना हुआ है। तो इट्स अबाउट कि जो बिल्डिंग बना रहा है, जो मॉल्स बना रहा है, वहां पे इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। दुनिया में होता है, अनफॉर्चुनेटली इन आवर कंट्री सब लोग इजी हैं, अरे बच गया, अल्लाह ने बचा लिया। अरे भाई तो आप भी तो कोई कोशिश करो, अल्लाह ने ठेका लिया हुआ है क्या, आप नहीं करो। अल्लाह माफ करे, ऐसा भी होता है कि बाइक पे कोई एक्सीडेंट होता है, 10 लोग जमा हो जाते हैं, भाई लगी तो नहीं, लेकिन रुकते 2 ही लोग हैं जो कहते हैं कि हम आपको हॉस्पिटल छोड़ दें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये भी तो है ना, अच्छे हैं, ज्यादा अच्छे नहीं, ओवर नहीं होंगे हम, बुराई में ओवर हो जाएंगे। कोई मोबाइल स्नैचर पकड़ा जाएगा ना, उसको मारने के लिए आ जाएंगे। बीवी का गुस्सा, भाई का गुस्सा, बॉस का गुस्सा, इतने मसले मसाइल है हमारी सोसाइटी में, हम रोज बात करते हैं, बट एक ही हल है, जितने भी ये जानवर बने हुए ना पाकिस्तान में, वो सियासतदान हो, वो अवाम हो, वो कोई भी इदारे के लोग हों, इंसान बन जाओ। ठीक कह रहे हैं आप यूनुस, मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो अगर नहीं भी तवज्जो देते अपने बच्चों की, आई मीन कहीं पर भी जाके, कहीं भी किसी भी पब्लिक एरिया में या किसी भी मॉल में, तो प्लीज़ खुदारा मेरी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ी तवज्जो दें। आई मीन लोगों को अवेयरनेस फैलाएं कि जी यहाँ पर ये नुकसान हो सकता है, तो अपने बच्चों का खुद से ख्याल रखें, क्योंकि मुझे लगता है जितना भी आप लोगों को अवेयर करेंगे या लोगों को जितना भी बताने की कोशिश करेंगे, वो वही बात है कि वो लोग भूल जाते हैं अपनी मस्तियों में, अपनी तफरियों में जो है वो मगन हो जाते हैं। सो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट का। पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो सिक्के हैं, ये एक बुलेट आई थी वर्ल्ड वॉर 1 में एक सोल्जर की जानिब से एक दूसरे सोल्जर की तरफ, तो इन कॉइन्स ने इस बुलेट को रोका और उस सोल्जर की जान बच गई। आई एम पासिंग द दस्ती फैक्ट, दस्ती टू सना। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो हमेशा की तरह हकीकत से ही जुड़ा हुआ होता है, या आप कहें कि जी मेरा कुछ जरा चेंज होता है, यूनुस, थोड़ा सा चेंज, समझ रहे हैं आप? जी। मेरी शख्सियत की तरह थोड़ा सा चेंज फैक्ट होता है। वो ये है कि तालीम जिसके अंदर दाखिल होती है वो इंसान बन जाता है, और जिसके ऊपर से गुजरती है वो बेअदब बन जाता है। वाह क्या बात है, प्लीज पास द बॉल टू अनम। अच्छा, जो मेरा फैक्ट है वो ये कि सिंगापुर में ऐसा होता है कि जब अगर आपकी एज 21 से आप ज्यादा हो गए तो आप ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाते हैं एज एन ऑर्गन डोनर, और अगर कोई इस प्रोग्राम में का हिस्सा नहीं बनता है तो उसको वहाँ पे जो बाकी सिटीजन है उससे कम प्रायोरिटी दी जाती है। वाह वाह वाह, प्लीज पास द बॉल। पासिंग द बॉल टू अलवीना जी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्या हम कभी सोच सकते हैं कि कोई रूलर सिर्फ और सिर्फ 36 डेज तक रूल करेगा? जी हाँ, ऐसा हुआ है, और ये हुआ था इटली में। अरे वाह, पास द बॉल, प्लीज पास द बॉल टू उर्शिया। थैंक यू। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अगर आप रोज एक एप्पल खाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। वाह वाह, एन एप्पल डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, बट इफ द इज क्यूट भाड़ में जाए फ्रूट। प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट। वुमेन आर मोर प्रोन टू नाइटमेयर्स, स्पेशली व्हेन दे आर इन टीन्स एंड एडल्ट्स। शादीशुदा औरत को ज्यादा नाइटमेयर आते हैं और सोते हुए, और जो शादीशुदा मर्द है वो तब जागते हैं तो ज्यादा नाइटमेयर्स आते हैं। आई एम पासिंग द बॉल टू आनम। मर्दों को तो डे ड्रीमिंग होती है। एग्जैक्टली। अच्छा, ओके, तो जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि इस दुनिया में जो हेज़लनट है एक, उसकी जो प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो 25% अगर वो यूज़ किया जाता है किसी चीज़ में तो वो न्यूटेला बनाने के लिए उसको कंज्यूम किया जाता है। इंटरेस्टिंग। ओवर टू यू।
Yes, my turn now. My second fact is also about Italy اور اٹلی کے فلیگ کے حوالے سے ہے یہ. اٹلی کا فلیگ جو ہے گرین وائٹ اور ریڈ ہے. جس طرح ہمارا گرین اور وائٹ اسی طرح اٹلی کا بھی ہے, لیکن اس میں ایک ریڈ کا ایلیمنٹ زیادہ ہے. گرین جو ہے وہ ہوپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وائٹ جو ہے وہ فیتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور جو ریڈ ہے وہ کلر آف چیریٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ فلیگ جو ہے انسپائر ہوا تھا فرینچ فلیگ سے. عرشیہ اوور ٹو یو. تھینک یو. جو میرا فیکٹ ہے وہ یہ ہے, اگر آپ اکیلے سینما ہال جاتے ہیں, ریسٹورینٹ جاتے ہیں, تو آپ ساری زندگی اکیلے جو ہے ہر چیز کو ٹیکل کر سکتے ہیں. obviously forever alone بندہ ہے. تو ویسے یہ مجھے جان کے نا, یہ ابھی میں زندگی میں فرسٹ ٹائم میں نے ایکسپیرینس کیا. میں پہلے سوچتی تھی کون اب نارمل ہوتے ہیں, اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں, اکیلے گھوم رہے ہوتے ہیں. فرسٹ ٹائم میں نے بھی ایکسپیرینس کیا اب لائف میں. تو اچھا لگتا ہے, مجھے لگ رہا ہے شاید مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے. It's normal, it's normal. Exactly. Please pass the ball. ٹو سنا. تھینک یو سو مچ. اچھا میرا فیکٹ جو دوسرا فیکٹ ہے وہ جانوروں سے منسلک ہے. اچھا حقیقت سے نہیں تھا. حقیقت بھی ہے اس میں, دو ہی چیزیں, جانور بھی ہے, حقیقت بھی ہے. اب یہ سمجھے کہ فیکٹ کیا ہے. یہ ایک سائنٹسٹ نے جو ہے وہ ریسرچ کی, جس کے مطابق انہوں نے یہ جاننے کے لیے کہ یہ بالکل کھلی جگہ, ایک میدان کے بیچ میں ایک وہ لگا دیا. کیا لگا دیا؟ ایک گیٹ رکھ دیا. اب تمام تر جو بکریاں ہیں, جو بھیڑیں ہیں, وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم قید ہیں, اور جو ایک گیٹ ہے وہ اسی کے ہی, جو ایک بھیڑ نکلی ہوگی وہ اسی کے ہی پیچھے پیچھے چل رہی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بھیڑ کے ساتھ چلیں گے تو آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ کام کرے تو خود سے اکیلا اپنا راستہ بنائیں. واہ واہ, always make your own line. اور ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے. 10 فیکٹس کا ٹائم ختم ہوتا ہے, سستی ریڈل کا ٹائم شروع ہوتا ہے. آپ لوگوں سے ریڈل پوچھی گئی تھی, ریمائنڈ کرا رہا ہوں, وہ کون سی مچھلی جو نہ انڈے دے سکتی ہے, نہ تیر سکتی ہے, نہ اڑ سکتی ہے, نہ کچھ کر سکتی ہے, وہ کون سی مچھلی ہے؟ مری ہوئی, تلی ہوئی لاش. جی لاش مچھلی, مری ہوئی مچھلی, کیونکہ وہ تو تل گئی ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ پہلے مرے گی پھر تلیں گے نا. نہیں, میں نے تل کے مارا اس کو, زندہ میں نے تل دیا اس کو. Oh my God, very cruel person you are. جی. اور صحیح جواب دیا ہے فائزہ جی نے. پلیز اس نمبر پہ کانٹیکٹ کیجئے اور اپنا پرائز لیجئے. آپ لوگوں سے ریڈل پوچھ رہا ہوں, جی. وہ کون سا ڈریس ہے جو لڑکیاں نہیں پہن سکتی؟ لوہے کا. 10 9 8 لڑکوں کا, لیکن ویسے آج کل وہ بھی پہنتی ہیں. پیپر کا پہنتی ہیں, سونم. لڑکوں کا, لیکن آج کل پہنتی ہیں ویسے. پیپر ڈریس. ہاں, مطلب لائک اخبار کا بھی کوئی ڈریس. ہار گئے. یہاں تک پہنچا ہے, یہاں تک. ایک منٹ, جو ان کا دل نہ کرے. ایک منٹ, اتنا ٹائم نہیں ہے, دوبارہ ریپیٹ کریں ذرا. کون سا ڈریس ہے جو لڑکیاں نہیں پہن سکتی؟ ایڈریس. واہ, چھا گئی چل لڑکی. جاتا ہے کبھی کبھی دماغ. آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, وہ کون سی چیز ہے جس کو انسان توڑتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی؟ اگر آپ اس کا جواب جانتے ہیں تو نہیں, اس نمبر پہ کانٹیکٹ کیجئے, اپنا پرائز لیجئے. سستی ریڈل کا بھی ٹائم ختم ہو گیا, پوئٹری کا ٹائم شروع ہوتا ہے. جی. A beautiful poetry by a beautiful host. Yes, عرشیہ حسین. تھینک یو یونس. اور میرے پاس بہت اچھے سے خوبصورت سے اشعار ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں, تو پلیز ملاحظہ کیجیے گا. ارشاد. محبت کی کہانی میں کوئی ترمیم مت کرنا, واہ. مجھے تم توڑ دینا, مجھے تقسیم مت کرنا. واہ واہ. میں چاہت کی کہانی سنانے آؤں گی ایک دن, واہ. میری چاہت سمجھ لینا, مجھے مایوس نہ کرنا. واہ, کیا کہنے. اگر تم کو کبھی محبت سے انکار کرنا ہو, واہ. اگر تم کو کبھی محبت سے انکار کرنا ہو, مجھے چپکے سے کہہ دینا, مجھے نیلام مت کرنا. واہ 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 واہ, چھا گئی لڑکی. واہ, بیوٹیفل. بہت خوبصورت لائنز, بہت خوبصورت ادائی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے, دیجیے ہم سب کو اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, آس پاس صفائی رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Take care, peeps.